وجہ سے بہرحال یہ مجلس ہے، آپ ان کا کردار دیکھیں. انہوں نے جس گھر کو تشکیل دیا وہ گھر ہمارے لیے رول ماڈل ہے. اس گھر کا ہر کردار وہ ہے جس نے اسلام کی بقا میں اپنے آپ کو جو ہے وہ قربان کیا ہے. وہ گھر کیسا ہے اور ہمارا گھر کیسا ہے، میں بہرحال زیادہ آپ کو مزاحم نہیں ہوں گا کہ وہ گھر اور ہمارے گھر میں کتنا فاصلہ ہے. اس گھر کے اندر بچوں کے ساتھ بیہیویئر ایٹیٹیوڈ کیسا ہے، وہ گھر سائل کو کیسے ٹریٹ کر رہا ہے، وہ گھر سوسائٹی میں اپنا کردار کیسے ادا کر رہا ہے، اس گھر میں میاں بیوی کا رول کیا ہے. اور ہم اپنے گھروں کو کمپیئر کریں کہ ہمارا گھر اس گھر کے ساتھ کیسا ہے، ہماری شادیوں کی شروعات کیسی ہے، اس گھر کی شادی کی شروعات کیسے تھی. دوسرے دن جب رسول خدا مولا امیر کی خدمت میں جب انہیں ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، علی آپ نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ تو امام کیا فرماتے ہیں، میں نے فاطمہ کو اللہ کی عبادت میں مددگار پایا. گھر کا ہدف اس کے پہلے دن سے نظر آ رہا ہے کہ ان کے گھر کا مقصد کیا ہے، رضائے الہی ہے. کیا ہمارے گھر کا مقصد رضائے الہی ہے یا رضائے رشتہ دار؟ ہمارے ہاں تو شادی ہو، بیاہ ہو، اوکیشن ہو، گھر والے کیا سوچیں گے، برادری والے کیا سوچیں گے، محلے والے کیا سوچیں گے، کمیونٹی کیا سوچے گی، مولانا صاحب ایک ہی بیٹا ہے، ایک ہی بیٹی ہے. خدا راضی ہے آپ کے اس کام سے؟ ہمیں خدا سے کیا لینا دینا مولانا صاحب، بس حدیث کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد تو ہم جو کریں حلال ہے ہمارے لیے. عزیزان محترم، خوب ہم یہی مسائل ہیں. آج سوسائٹی جس مشکلات کا شکار ہے، ہمارا اپنا اصلی گھر فاطمی گھر سے بہت دور ہے. آج ہمیں اپنے گھروں کو فاطمی گھر بنانا ہے تاکہ ہم بچے کی تربیت ایسی کریں کہ یہ بچہ اپنے وقت پہ امام پر قربانی دے سکے. آج لوگ بولتے ہیں مولانا صاحب دعا کریں ہماری اولاد جو ہے امام زمانہ کا سپاہی بنے، تو آپ اپنے لیے کیوں نہیں دعا کراتے؟ خود نہیں بولتے کہ مولانا ہمیں امام کا سپاہی بننا ہے، مولانا میرا بچہ میرا مولانا صاحب امام کا سپاہی بن جائے. آپ خود تو بنے، خود نہیں ہے، ہم شوق ہی نہیں ہے، یا بائی ڈیفالٹ ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ ہم تو ہو ہی نہیں سکتے. تو جب آپ نہیں ہو سکتے تو آپ کی اولاد کیسے ہوگی، مجھے آپ بتائیں. جب بچہ اپنے باپ کو نہ دیکھے تو وہ گھر میں قرآن کھولتا ہے تو آپ اس کو کیا بولیں گے، بیٹا آن لائن قرآن پڑھو؟ وہ بھی آپ کو دکھانے کے لیے قرآن کھولے گا، پیچھے پب جی کھیلے گا وہ بھی، کیونکہ آپ اس کو ٹریٹ ایسے کر رہے ہیں. جب آپ اپنے بچہ اپنے اولاد کو باپ کو دیکھے کہ اول وقت ہوتی ہے نماز، اگر گھر میں ہے ٹھیک ہے، جاب میں ہے، رستے میں ہے، ممکن نہیں ہے، ہر جگہ نجاست ہے، وضو نہیں ہے، لیکن گھر کے اندر بیٹھے ہوئے نماز کا وقت ہو گیا ہے اور فٹ بال میچ دیکھ رہے ہیں یا کرکٹ کا میچ دیکھ رہے ہیں، آپ مصلی بچھائیں گے؟ آپ اپنے بچے سے توقع کریں گے وہ اول وقت خدا کو سجدہ کرے؟ ہمارے استاد آیت اللہ تحریری کے والد، انہوں نے زیارت امین اللہ کی شرح لکھی ہے، اس کے مقدمے میں وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے تہجد کی نمازوں میں رو رو کر خدا سے اپنا بیٹا مانگا ہے، اور آج وہ بیٹا ان کا ظاہر ہے عارف زمان ہے، کیونکہ رات کو گریا کر کر کے خدا کی بارگاہ سے مانگا. تو کیا آج کے والدین اپنے بچوں کے لیے خدا کی بارگاہ میں گریا کرتے ہیں، روتے ہیں کہ پروردگار ہمارے بیٹے کو، ہماری اولاد کو انتخاب کر لے ہمارے وقت کے امام کے لیے؟ ہم جب کربلا کے والوں کا ذکر کرتے ہیں، کربلا کی مائیں شب عاشور خیموں میں اپنے اولاد سے کیا چاہتی تھی کہ اپنے وقت کے امام پر صبح قربان ہو جانا. تو کیا آج ہم اپنے وجود سے اس قربانی کے لیے کچھ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ عزیزان محترم، پریکٹیکل امپلیمنٹیشن جو ہے وہ اسلام کی وہ ایزی ہے، مگر کیونکہ ہم پریکٹسنگ سے دور ہیں، اوکیجنل ہم زیادہ ہیں، اوکیجنلی ساری چیزیں لیتے ہیں، اسی لیے ہمارے اور ہمارے امام میں فاصلہ ہے. امام دور نہیں ہے ہم سے. آیت اللہ اکبر بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا کسی نے، امام غائب ہے؟ کہا نہیں، امام حاضر ہے، تم غائب ہو. ہم غائب ہیں، ہم اپنی غیبت میں ہیں، ہم خود لوسٹ ہیں، ہمیں خود نہیں پتا ہم کہاں ہیں. انسان خود گمشدہ ہے. خوب ظاہر ہے پھر جب انسان خود گمشدہ ہو، عزیزان محترم، اس کے اعمال
محفوظ ہو رہے ہیں. آپ کوئی بھی عمل کریں خدا کی بارگاہ میں ہر وقت اسے لکھا جا رہا ہے. ہم ایک دوسرے کو اگنور کر سکتے ہیں, چیزیں سلپ ہو سکتی ہیں, مگر اس کی بارگاہ ایسی نہیں ہے. الم یعلم بان اللہ یرا, آگاہ مگر کیا تم نہیں جانتے کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. آپ گاڑی چلاتے ہیں 20 کی سپیڈ کی جگہ پر 40 سپیڈ چلی جائے تو ٹکٹ آ جائے گا آپ کو, لیکن خدا کی بارگاہ میں ہم نے کتنی غلط سپیڈیں ہماری ہیں, کتنے ٹکٹ آئے آج تک؟ کیوں نہیں آئے؟ رحمت للعالمین کی وجہ سے, کیونکہ رحمت للعالمین کی امت سے ہے تو ٹکٹ یہاں نہیں آ رہے. اللہم صلی علی محمد. یہ رسول کی وجود کی مبارک صدقہ ہے, ورنہ پچھلی امتوں پر گناہ ان کے ماتھوں پہ آ جاتے تھے, بعض کے گھروں کے باہر آ جاتے تھے کہ انہوں نے غلطی کی ہے. یہ تو رسول کے صدقہ ہے جان محترم. اگر اب اتنا کرم وہاں سے ہے تو تھوڑا یہاں سے بھی تو پھر کچھ انسان کو زحمت کرنی چاہیے جان محترم. خدا وہی ہے, خدا تبدیل نہیں ہوا. ہاں عالم دین بیان کرتے ہیں کہ جو خدا مصر میں تھا, مصر میں کون تھا؟ بس زلیخا نے حضرت یوسف کو بلایا, 7 دروازے بند کر دیے. حضرت یوسف نے زلیخا سے کہا نہیں. علامہ طباطبائی تفسیر المیزان میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت یوسف نے یہ نہیں کہا کہ زلیخا سے کہ مطلب آپ کے گھر میں پلا بڑا, آپ کا شوہر کیا, نہیں کہا پروردگار تیری پناہ چاہتا ہوں. کہا یوسف مڑ جاؤ. یوسف مڑ گئے, 7 بند دروازے کھل گئے. کہا جو خدا مصر میں تھا وہی خدا آج بھی, تم بس مڑ جاؤ, خدا تمہارے بھی بند دروازوں کو کھول دے گا. ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اس جانے میں. اور ہم بہرحال جا رہے, ہم جس گھرانے سے متصل ہیں یہی گھرانہ ہے کہ جو ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں نجات دے سکتا ہے. خوب یہ کردار ایسے ہیں, خدا نے ان کا انتخاب کیا ہے.